بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کے باپ جو تھے وہ نیک تھے. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی دنیا کی حفاظت کی گئی. ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس نیک اولاد ہو تو اچھی بات ہے. نافرمان، دل جلانے والی اور کڑھ کڑھ کے جینے پر مجبور کرنے والی اولاد نہ ہو تو اچھا ہے. وہ جو بیٹا تھا جس کے بارے میں خدشہ تھا کہ یہ آگے چل کے نافرمان بنے گا، اللہ نے اس کو پہلی رخصت کروا دیا. یہاں پر ایک سبق مفسرین نے دیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ ایسے ایسے فیصلے کرتا ہے، بظاہر ان کو لگتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک نقصان ہو گیا ہمارا، لیکن حقیقت میں فائدہ رہتا ہے. حقیقت میں فائدہ رہتا ہے. تو دیکھیے زندہ مطلب کھیلتے کودتے بچہ جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ماں باپ کے لیے کتنی نقصان دہ بات ہے. لیکن حقیقت میں اس کا اللہ کا فیصلہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ان کو نیک اولاد دینے والا ہے. اور جو لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ غلط سوچ ہے. یہ سوچئے کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا. یہ اگر سوچ لیں گے کہ میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا بنے گی، میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ لیں گے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. اور جب خود کی اصلاح ہوگی تو بچوں کی بھی اصلاح ہوگی، اور ہماری اصلاح سے بچوں کی دنیا سنور جائے گی. ان بچوں کے باپ نہیں تھے، اللہ نے ان کے مال کی حفاظت ایسے کیا. آپ یہ دو پہلوؤں کو یاد رکھیے. دو قسم کی اولاد ہوتی ہے. قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں جس میں دو قسم کی اولاد کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وقت کی کمی کی بنیاد پر ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اللہ سے دعا کریں. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا کہ اولاد کو بد دعا نہیں دینا. کبھی ایک بد دعا آپ کی جو ہے اس کے لیے بہت مصیبت بن سکتی ہے، اس کی دنیا برباد کر سکتی ہے، اس کی آخرت برباد کر سکتی ہے. اسی لیے غصے میں بھی رہے تو دعا ہی دینے کی کوشش کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ غصے میں بھی انسان بولتا لیکن وہ دل سے نہیں بولتا. غصے میں بد دعا بھی دیے تیرا ستیہ ناش ہو جائے بول دیتی ہے. ایسا بولنا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی ستیہ ناش ہو جائے، لیکن اگر قبول ہو گئی تو اس لیے نقصان ہو جائے. دعا کریں. ایک غلطی ہمارے سماج میں ہے، لوگ کسی کے بچے کو غلط دیکھیں تو بڑے جوش میں آ کر بولتے میری اولاد ہوتی تو ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے چیر دیتا، میری اولاد ہوتی تو گلا دبا کے ختم کر. غلط ہے یہ. اکثر ایسے لوگوں کا اللہ دکھا دیتا ہے جو دوسرے کی اولاد پر ٹپڑی کرتے ہیں. اللہ دکھا دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں ہی دیکھو. اس موقع پر کیا کرنا، اللہ سے فریاد کرنا کہ اللہ میری اولاد کو ایسا مت بنا، اللہ میری اولاد کو ایسا مت بنانا. یہ دعا کرنا چاہیے. حدیث سے بھی اس کی مثال دی جا سکتی، وقت نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے. اور یہ زندگی میں یاد رکھیں ایک انسان کو روشن مستقبل مل جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، اس میں ماں باپ کا بھی اہم حصہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بیوی کا بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے کامیاب ترین مرد آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پیچھے عورت کا کردار ہے. ہم نے کل مکتب کے بچوں کو خاص طور سے کہا تھا کہ اپنی امیوں سے کہنا کہ آپ خطبہ سننے آئیں. دیکھیے مقصد یہ تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورت، گھر کا ہر فرد مرد ہو یا عورت ہو، سب کی برابر ذمہ داری ہے اپنے ماتحت بچے جو ہیں آپ کے پاس اللہ نے اولاد سے نوازا ہے ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے روشن مستقبل کا خیال کرنا. دیکھیے دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے نمونہ بنایا وہ نبیوں کو بنایا ہے. نبی اللہ نے بہت سارے بھیجے دنیا میں، لیکن ان میں سے ٹاپ 5 جو پیغمبر ہیں یعنی سب سے اونچا مقام رکھنے والے 5 نبی ہیں. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 4 کو اگر دیکھیں گے آپ، نوح علیہ السلام کی بیوی تو نافرمان تھی. وہ سوچئے کہ نبی کی بیوی اور سب سے یعنی پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد تو لوگ برسوں تک توحید پر تھے. جب بگاڑ پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے رسول بنا کر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. ان کی بیوی نافرمان تھی. لیکن ان کے علاوہ جو 4 پیغمبر ہیں ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو عورتوں کا بڑا کردار ہے. اس لیے ہر ماں کی، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر
آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کو اگر آپ کی اولاد میں آگے دیکھیں تو یہ 4 پیغمبر جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ کا تذکرہ ہے. مکہ میں اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور اللہ بھروسے چھوڑے ہیں. چھوڑ کے جانے لگے تو پوچھیں کہ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا کریں گے ہم یہاں؟ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. جب کوئی جواب نہیں دیا تو پوچھا اللہ اذن لک، کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ کہا کہ ہاں. تو کہا اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ایک عورت کا کردار ہے. یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہاں پر جو مکہ سے جڑی ہوئی بہت ساری یادیں ہیں، اس کی ابتدا ایک عورت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ قصص میں ایک ہی قرآن کے ایک صفحے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بچانے کے لیے اور ان کو اتنے اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے 3 عورتوں کا کردار. سوچنے کی بات ہے. اس لیے عورت اپنے مقام کو سمجھے کہ وہ کیا کر سکتی ہے. بہت کچھ کر سکتی ہے ایک عورت اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے اور افراد کو بہت کچھ بنا سکتی ہے. ہوا کیا تھا، فرعون کو کسی اس کے کاہن نے بتایا تھا کہ تمہارے یہاں پر ایک بچہ ایسا آئے گا، ایک بچے کی پیدائش ہوگی جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. اس ڈر سے اس نے کیا کیا، بہت سارے بچوں کو قتل کر دیا. باقاعدہ اس کی دائیں لگی ہوئی تھی جو دیکھتی تھی کہ جہاں بھی کسی کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اگر بیٹا ہوا تو فوراً ذبح، پیدائش کے وقت ہی ذبح کر دیتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا، بچا لیا. لیکن اب دیکھیے عورتوں کا کردار یہاں دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو اللہ نے ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام